علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آداب، ورث عرب میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے جاہلی پری اسلامک پیریڈ میں مہیلاؤں کا کیا کردار رہا ہے، مہیلائیں کیا کرتی رہی ہیں اور ان کا کیا یوگدان رہا ہے سماج کو بنانے اور سماج کو کچھ دینے میں، ان کا کیا یوگدان رہا ہے۔ جاہلی دور میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں، اس کو دیکھیں تو معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا، جہاں خواتین کا کردار مختلف سماجی، ثقافتی اور سیاسی پہلوؤں میں نمایاں تھا۔ ایک طرف عورتیں شاعری، قیادت اور قبائلی معاملات میں اثر و رسوخ رکھتی تھیں، تو دوسری طرف انہیں شدید سماجی ناانصافیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ دور ایک ایسا زمانہ تھا جہاں خواتین کی حیثیت قبیلے، رسم و رواج اور عادات کے مطابق مختلف تھی۔ اگر ہم اس کو جائزہ لیں تو کئی حیثیتوں سے ہم ان کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ خواتین کچھ ایسی بھی تھیں جو شاعرات تھیں، کچھ ایسی تھیں جن کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی تھی۔ جاہلی دور میں کچھ خواتین کو اپنی ذہانت، شاعری اور فصاحت کی وجہ سے ان کو نمایاں مقام حاصل تھا، ان کے ایک پوزیشن حاصل تھی۔ ان میں سب سے مشہور جاہلی دور کی خنسا کا نام آتا ہے، جو اپنے بھائیوں کے مرثیہ کہنے کی وجہ سے عرب دنیا میں مشہور ہوئیں۔ ان کے اشعار نہ صرف گہرے جذبات کا اظہار کرتے تھے بلکہ عربی شاعری میں ایک منفرد مقام بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح بعض خواتین قبائلی رہنما کے طور پر بھی مشہور ہوئیں۔ وہ نہ صرف سفارتی معاملات میں سرگرم رہتی تھیں بلکہ جنگوں میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتی تھیں۔ بعض روایات میں ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے قبائلی تنازعات میں اہم کردار ادا کیے ہیں اور قبیلے کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہیں۔ اسی طرح اگر عورتوں کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے، ان کی کیا سچویشن تھی، ان کے کیا حالات تھے، تو اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ان پر بہت سی سماجی پابندیاں تھیں اور ان کے ساتھ بڑی ناانصافیاں بھی ہوتی تھیں۔ اس سلسلے میں جب ہم عورتوں کے جاہلی دور میں ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں عرب قبائل میں خواتین کے حقوق بہت محدود تھے۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا اور انہیں محض ایک ملکیت تصور کیا جاتا تھا۔ بعض قبائل میں زندہ درگور کرنے کی ظالمانہ رسم پائی جاتی تھی، جہاں بعض لوگ بچیوں کی پیدائش کو باعث شرم سمجھتے تھے، انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورتوں کو شادی، طلاق اور سماجی معاملات میں زیادہ اختیارات حاصل نہیں تھے۔ انہیں اکثر قبائلی معاہدوں، بدلے یا سیاسی مفادات کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ ان کا رتبہ زیادہ تر ان کے باپ، شوہر یا بھائی کی حیثیت سے منسلک ہوتا تھا، کہ ان کا جو مقام ہوتا تھا، ان کے باپ جس حیثیت میں ہوتے تھے یا عزت اگر ان کی ہوتی تھی تو اس حساب سے ان کو عزت ملتی تھی، خاندان کی بنیاد پر ان کو عزت ملتی تھی، الگ سے ان کا کوئی رتبہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اگر قبائلی معاملات پر بااثر خواتین کا کیا پربھاؤ تھا، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بعض خواتین ایسی تھیں جن کا جو بہت ہی اپنی ذہانت یا خوبصورتی یا سیاسی چالاکی کے باعث قبائلی معاملات میں بڑا پربھاؤ ڈالتی تھیں، بڑا اثر و رسوخ ان کا رہتا تھا۔ عربوں میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں عرب خواتین نے جنگوں میں فیصلے کیے ہیں، قبائلی صلح کرائی ہیں یا سفارتی معاہدوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں اس کا اگر ہم حاصل کلام دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جاہلی خواتین میں عورتیں جہاں ناانصافیوں کی مشکلات کا سامنا تھا، وہیں کچھ خواتین اپنی ذہانت، شاعری اور قائدانہ صلاحیتوں سے تاریخ میں انہوں نے اپنا مقام بھی بنایا ہے۔ اور یہ ایک ایسا دور تھا جہاں عورتوں ایک طرف ان کے حقوق محدود تھے، لیکن بعض مواقع پر وہ سماجی یا سیاسی طاقت کا مرکز بھی تھیں۔ اسلام کی آمد کے بعد خواتین کو بہت سے حقوق ملے اور ان کو مساویانہ حقوق دیے گئے، حقوق فراہم کیے گئے۔ یہ بہت اہم چیپٹر ہے، اس سے ان کے حقوق میں بہت بہتری آئی۔ اگر آپ کو ورث عرب کا یہ چینل پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر کریں، دوسروں تک اس کو پہنچانے میں مدد کریں، اور تاریخی جو جائزے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔